ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اور ہر ایک کا مقصد رب ذوالجلال نے واضح بیان فرماتے ہوئے انسانوں کے وجود کا مقصد کا تذکرہ رب ذوالجلال بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. دنیا میں وہ اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں اور اپنی ضروریات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ گزار کر موت کا شکار ہو کر وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ اور یہ ساری ضروریات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ میری اپنی بندگی ہے. اب رب ذوالجلال نے جو مقصد حیات ہم انسانوں کا بتایا ہے کہ کیوں رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، وہ مقصد پورا کیسے ہوگا. رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس روئے زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجا. ان تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو جو کہ گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے پروردگار کو بھول بیٹھے تھے، ان کو ان کے خالق، ان کے مالک کا تذکرہ کر کے ان کو یاد دلایا کہ جس راہ پر تم ہو وہ راہ تمہاری اصل راہ نہیں، اور جس منزل کے لیے تم کوشاں ہو اور اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہو وہ اصل تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ اصل منزل سے تمہیں بہکا دیا گیا ہے اور تمہیں بھٹکا دیا گیا ہے. پھر جو اصل مقصد حیات عبادت ہے رب ذوالجلال کی، اس کا طریقہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو بتایا. جب اللہ کے بندوں نے یہ پہچان لیا کہ ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنے خالق سے، اپنے مالک سے جو ہے ہم دور ہو چکے ہیں، جب اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان لیا تو پھر انبیاء علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے رب ذوالجلال کی عبادت اور عبادت کا طریقہ پیش کیا. ہر نبی جو طریقہ رب ذوالجلال نے عبادت کا ان نبیوں کو دیا تھا کہ اپنی قوم والوں کو بتاؤ، ان لوگوں نے بتایا. اب ہم چونکہ آخری نبی اور آخری رسول علیہ السلام کی امت ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں تھا کہ جو رب ذوالجلال کی مرضی اور طریقہ عبادت ہم لوگوں کو بتلاتا. تو اب اس امت میں جو طریقہ رب ذوالجلال کی عبادت کا نبی علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اسی طریقے پر ہمیں رب ذوالجلال کی عبادت کرنی ہے. اور مقصد حیات جو ہمارا اور آپ کا ہے
کہ رب الجلال کی بندگی کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی طریقے کو اختیار کر کے اپنا مقصد پورا کرنا ہوگا۔ عبادات کے ضمن میں بہت سارے احکامات رب الجلال نے دیے ہیں۔ بہت سی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اپنے نظریات، اپنی سوچ اور فکر کو میری شریعت کے حوالے کر دو، یعنی قرآن کی آیتیں جو کہہ رہی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث کہہ رہی ہیں وہی تمہارا نظریہ ہونا چاہیے، وہی تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، وہی تمہارا راستہ ہونا چاہیے، وہی تمہاری سوچ ہونی چاہیے۔ بعد میں آنے والا شخص آپ کو کوئی راہ بتلا دے کہ نہیں اے مسلم تمہارا عقیدہ یہ ہو، تمہارا جو ہے منہج یہ ہو، تمہارا راستہ تمہاری سوچ یہ ہو، تو یہ دوسروں کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ رب الجلال نے جو شریعت کے اندر جو راستہ مسلمانوں کو دیا ہے اسے دور کر دینے والی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا سوچ اور نظریے کے لحاظ سے عقیدہ اور فکر وہی ہونی چاہیے جو قرآن کی آیتیں میں آپ کو بتا دیں۔ ایک یہ عبادت یہ ہے جس کے بارے میں کل ابھی ہم نے اور آپ نے سنا کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ڈرنا، یہ خوف کھانا اور یہ محبت کرنا اللہ سے، اور یہ کس طریقے پر ہوگا یہ ہمیں قرآن و حدیث ہی بتلائے۔ کوئی اور شخص کسی اور کا حوالہ دے کر کوئی چیز ہمارے سامنے پروسے تو وہ چیز ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہوگی اور نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے ذریعے کہا کہ تم زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جاؤ، تمہارا مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے تو تمہیں اپنے مال میں سے 2.5% غریبوں کو، محتاجوں کو، قرضداروں کو دینا ہے، مسافروں پر خرچ کرنا ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، یعنی مال سے آپ کو ادا کرنا ہے اس عبادت کو۔ اور ایک عبادت رب الجلال نے یہ رکھا کہ آپ کی زندگی کا انحصار کھانے پینے پر ہے تو کچھ لمحہ آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لو، یعنی روزہ رکھو، تو یہ ایک قسم کی بدنی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت جو سب سے عظیم عبادت کہلاتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے بارہا سنا کہ یہ ایک مسلم اور ایک غیر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی نماز عبادت۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی بات کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے رب الجلال کی وحدانیت کے بعد، رب الجلال کے توحید کے بعد، تو وہ اقیم الصلاۃ کا درس ہے کہ نماز قائم کرو۔ اور اس کے بارے میں ایک تنبیہ یہ بھی رب الجلال کی جانب سے مسلمانوں کو دی گئی کہ اگر تم نماز قائم نہیں کرو گے تو تمہارا شمار یا تم جو ہے مشرکوں سے شامل ہوگے، یعنی تمہارا شمار شرک کرنے والوں میں سے ہونے لگ جائے گا، یہاں تک رب الجلال نے فرما دیا۔ اب یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اگر نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کرنے والوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک غیر مسلم کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر نہیں ہے، تو کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب یہ عبادت اگر ہماری زندگی میں صحیح طریقے سے ادا نہ ہو اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے انجام نہ پائے تو کتنا خسارہ ہوگا۔ ایک حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لَيُصَلِّ الرَّجُلُ 60 سَنَةً وَلَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، اور 60 سال کی کتنی نمازیں ہوں گی آپ اندازہ لگا لیجیے، یعنی ساری زندگی نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک وقت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک وقت کی بھی نماز اس سے قبول نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، شاید کہ وہ رکوع تو صحیح طریقے سے کرتا ہو لیکن سجدہ صحیح نہ کرتا ہو، یا سجدہ صحیح کرتا ہو رکوع صحیح سے نہ کرتا ہو۔ یہی آج ہماری نمازوں کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنے والا شخص ہے نماز تو اس کے ذہن میں فقط یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں بس نماز تو پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کس طریقے پر ہونی چاہیے، کس طریقے پر ہونی چاہیے اس کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ اپنے حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ میں نے وضو بنایا، جو ہے اذان ہوئی، گیا مسجد، امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھی میں نے، پھر
سنتیں بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھے، اس کو اپنی گنتی کا، اپنی رکعات کی گنتی کا اور اٹھنے بیٹھنے کا خیال ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، لیکن اس کو طریقہ عبادت کا خیال نہیں ہوتا ہے، طریقہ نماز کا خیال نہیں ہوتا ہے، اور اسی خیال نہ ہونے کی وجہ سے وہ 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اسے ایک وقت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنا اہم ہے ہمیں اور آپ کو اپنی طریقہ عبادت پر نظر ثانی کرنی، کتنی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی عبادت کے طریقے پر غور کریں، عبادت پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی طریقہ عبادت پر غور کریں، اور طریقہ کیا ہونا ہے، طریقہ کیا ہونا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ دنیا کے اندر بہت سی جماعتیں ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب بھی ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے علماء کا لباس پہن کر علماء کی شان دکھانے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی میں اور ان کے اپنے ممبر پر ان کی زبانوں سے یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ یہ مسئلہ قرآن اور احادیث نبویہ کی روشنی میں کیا ہے، اس کا طریقہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اس کا طریقہ کیا ہے۔ لوگوں کے پاس اپنی جماعتوں کے ایک ایک بڑے بڑے امام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے جب بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے گا، وہ انہی کا نام لیں گے کہ فلاں عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا، فلاں عالم نے یہ جائز کہا، فلاں عالم نے یہ ناجائز کہا، جبکہ رب ذوالجلال یہ بات بیان فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، شریعت ہم نے اتاری ہے آسمان سے، اسلام ہم نے اتارا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یہ 72 اور 73 میں گم نہیں ہو جائے گا، یہ شریعت جو پاکیزہ شریعت میں نے آسمان سے اتاری ہے، رسول علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے میں نے اپنے بندوں تک اس کو پہنچایا ہے، یہ فرقوں میں، یہ جماعتوں میں یہ شریعت گمنام نہیں ہو جائے گی، تلاش کرنے والے کو یہ شریعت مل کر رہے گی، تلاش کرنے والے کو، طریقہ رسول کا جاننے والے کو طریقہ رسول مل کے رہے گا، جب اس کے دل کے اندر یہ شوق اور جذبہ ہوگا کہ مجھے عمل کرنا ہے تو نبی کے طریقے پر اور رسول کے طریقے پر۔ تو اب ہم جماعتوں میں بکھرے ہوئے لوگ تھے، اسلام ہم تک براہ راست آسمان سے نہیں پہنچا، یا براہ راست نبی علیہ السلام زمانے سے ہم تک نہیں پہنچا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع لوگوں کو مہیا کر دیا، اور یہ حجت تمام کر دی لوگوں پر کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے۔ اب کوئی غیر مسلم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ آپ سورہ ملک اٹھائیے، تبارک الذی بیدہ الملک، سب سے نیچے اسی صفحے پہ سب سے نیچے والی آیت، جب جہنم کے مستحق لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کا جو نگہبان ہوگا، یا جہنم کے اوپر جو دربان جو رب ذوالجلال نے مقرر کیا فرشتوں کو، وہ فرشتے کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ الم یأتکم نذیر، جہنم میں جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا کوئی؟ رسول علیہ السلام کی مخالفت سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تھا ہمارے درمیان، لیکن ہم نے جھٹلا دیا اسے۔ وہ اللہ کا تذکرہ کر رہا تھا، وہ رسولوں کا تذکرہ کر رہا تھا، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا تذکرہ کر رہا تھا، لیکن ہم نے کیا کہا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، ان انتم الا فی ضلال، اور ہم نے ڈرانے والے کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم ہی گمراہی میں ہو، جاؤ اپنا کام کرو، ان انتم الا فی ضلال، تم ہی لوگ گمراہی میں ہو، تم لوگ بڑی گمراہی میں ہو، ہم نے رسولوں کو ہی اور رسولوں کے وارثوں کو، علماء کو ہی کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم لوگ گمراہی میں، ہم لوگ گمراہی میں نہیں، ہم لوگ راہ راست پر ہیں اور تم لوگ راستے سے بھٹکے ہو۔ رسول آئے اور یہ حجت تمام دنیا کے انسانوں پر تمام ہو گئی کہ کل قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکتا، دنیا کا کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس آیا نہیں تھا کوئی ڈرانے والا۔ اب رسولوں کا سلسلہ ختم، تو رسولوں
کا سلسلہ رب الجلال نے اس طریقے سے باقی رکھ دیا ساری قیامت تک کے لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ رسولوں کا وارث علماء کو بنا دیا، رسولوں کا وارث علماء کو بنا دیا۔ اور یہ علماء کون ہیں؟ جو رسولوں کے وارث ہیں، جو رسول کی بات کریں، جو رسول علیہ السلام کی بات کریں گے وہی رسول کے وارث ہوں گے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کا قاتل ہو وہ وراثت نہیں پائے گا، شریعت کہتی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک بیٹے نے اپنے باپ ہی کو قتل کر دیا اور ایک بیٹے نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا، یا جس کا وہ وارث ہونا تھا اس کو، اسی کو قتل کر دیتا ہے کہ جلدی سے میں مالک بن جاؤں اور جلدی سے میں اس تمام جائیدادوں کا وارث بن جاؤں، اور قتل کر دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جو قاتل ہوگا اس کو وراثت نہیں ملے گی، اب رسولوں کے وارث وہی علماء ہوں گے جو رسول علیہ السلام کی حقیقی جو ترکہ ہے، جو وراثت ہے، جو پراپرٹی علم کی ہے، اس کو منتقل کریں گے امت تک۔ اور آج یہ منتقلی جو رسولوں کی وراثت کی منتقلی ہے، یہ وہی علماء کرتے ہیں جو رسول علیہ السلام کی احادیث ہر مسئلے میں بیان کرتے ہیں۔ اب اس موقع پر ہماری طریقے عبادت کے اندر جبکہ لوگ جماعتوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور شریعت ایک گمنامی کی حیثیت سے ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، اب کوئی آ کر یہ بتائے کہ جن باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے، رسول علیہ السلام کا طریقہ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں یہ ہے، فلاں ہے، اور پھر انسان یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ میں نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا، میں جس جماعت میں ہوں اس جماعت کے لوگ تو یہ نہیں کرتے ہیں، اور جس قوم اور جس قبیلے سے میرا تعلق ہے یہ وہ طریقہ تو نہیں جو تم بیان کر رہے ہو۔ تو یہ وہی باتیں ہوگی جو مکہ کے کفار و مشرکین نے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ جب رسول علیہ السلام نے رب کا پیغام ان کو پہنچایا اور کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اس چیز کی پیروی کرو جو رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، تو وہ لوگ کہتے نہیں ہم اس کی پیروی تھوڑی نہ کریں گے، ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، جس پر ہم نے خاندان والوں کو پایا ہے، دیکھا ہے، اسی چیز کی ہم پیروی کریں گے اور اسی پر چمٹے رہیں گے، اور اے رسول تم اپنی بات اپنے پاس رکھو۔ یہی جواب آج کے تناظر میں بھی لوگوں کا یہ ہوتا ہے، لیکن حالانکہ یہ وہی جواب ہے جو کفار و مشرکین دیا کرتے تھے۔ ہر نبی کی قوم والے اپنے نبی کو ہی جواب دیا کرتے تھے، نبی کو جھٹلانے کے لیے، نبی کو درکنار کرنے کے لیے۔ بہرحال تو اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں، مختصر طور پر میں بعض چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں اور اپنی غفلتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہوں کہ جو ہے نمازوں اور اذان کا معاملہ ہوتا ہے، نماز کا معاملہ ہوتا ہے، پھر نماز کے بعد کی چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں بڑے واضح احکامات شریعت کی جو کہ رب نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ رب الجلال بیان فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے، ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں مؤذن نے اذان کہی اور ابھی اقامت میں وقت ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے، کوئی بھی نماز ایسی نہیں کہ جس کے درمیان اذان اور اقامت کے درمیان نماز نہ ہو۔ لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارے قبیلے کے اندر یہ ایک بدنصیبی شاید کہ ان قوم والوں کی ہے کہ قوم والوں کے سامنے یہی چیز پروسا گیا اور اسی چیز پر نسل در نسل عمل کروایا گیا۔ ہر نمازوں میں تو وقفہ رہتا ہے، لیکن ہماری مغرب کی نمازوں میں اذان ہوتی ہے فوراً امام، حتیٰ کہ دعا جو پڑھی جاتی ہے اذان کے بعد اس دعا پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے اکثر و بیشتر مساجد میں، اور امام فوراً جو ہے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دعا بھی دو دعا ہے جو اذان کے بعد ہر سننے والے کو اور اذان دینے والے کو پڑھنی ہے۔ اذان کے وقت کا معاملہ کیا ہے کہ جب تم لوگ اذان سنو، نبی علیہ السلام نے کہا، دیکھیے شریعت محفوظ ہے نا، ہماری شریعت ہماری محفوظ ہے، نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے ہوئے الفاظ پڑھنا آپ کے سامنے، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسا مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سب کہہ رہا ہے، جیسے جیسے مؤذن کہتے جا رہا ہے ویسے ویسے تم بھی دہراتے جاؤ۔ ہاں، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو،
جب اذان پوری ہو جائے اور تم دوہرا بھی لو تو کیا کہو؟ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو علیہ، میرے اوپر درود پڑھو، صلاۃ و سلام کہو. اور صلاۃ و سلام کیسا صلاۃ و سلام؟ جیسا صحابہ نے، جیسا نبی نے صحابہ کو سکھلایا تھا. اور آج ہمارے ماحول والا صلاۃ و سلام نہیں. وہ صلاۃ و سلام جو دنیا کے سب سے افضل انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت جو کہتی تھی، جو صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام وہی جو ہم درود ابراہیمی کی شکل میں جانتے ہیں، اور ایک دو اور طریقے سے وہ صلاۃ و سلام آیا ہوا ہے. ہم وہی درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ درود اذان ہوتے ہی ہر خاتون جو عورت سن رہی ہو بھی، بچہ سن رہا ہو بھی، یہ دہرائے، درود پڑھے. درود پڑھنے کے بعد اب جو درود پڑھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے اوپر درود پڑھو گے ایک بار تو صلی اللہ بہا علیہ عشرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بار صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اور رب ذوالجلال کی تو ایک ہی رحمت اگر کسی بندے کو مل جائے تو وہی کافی اس کی زندگی میں جاتی ہے. ایک ہی رحمت، یہاں 10 رحمتیں مل جاتی ہیں. تو پھر یہ موقع ہمیں اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے. ہر دن بھر میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہ رسول سے محبت ہے کہ رسول کا طریقہ تلاش کرو اور رسول کے طریقے پر رب الجلال کی بات کرو. یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا پڑھنے کا ایک فائدہ اور ایک ملے گا. کیا فائدہ ملے گا؟ حلت له شفاعتی یوم القیامہ. قیامت کے دن نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد، میری شفاعت، میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اس کے لیے حلال ہو جائے گی. آج ہم سفارش اور سفارشی تلاش کرتے ہیں اپنا منمانا، کہ یہ قیامت کے دن میری سفارش کر دیں گے، وہ قیامت کے دن میری سفارش کر دیں گے، اس طریقے سے میری سفارش ہو جائے گی، اس طریقے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا. وہ طریقہ نہیں چلتے ہیں، وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں جو طریقہ نبی نے بتایا، اور نبی نے جس طریقے پر صحابہ کرام کی تربیت کی. دعا پڑھیے اور شفاعت اپنے لیے حلال کریے. وہ بھی کس کی شفاعت؟ شفیع اعظم کی شفاعت، جس سے بڑا سفارشی کل قیامت کے دن کوئی رہے گا نہیں. شفیع اعظم شفاعت النبی صلی اللہ علیہ، نبی علیہ السلام کی سفارش. جن طریقوں کو ہم نے اختیار کیا ہے نبی علیہ السلام کی سفارش حاصل کرنے کے لیے، وہ طریقے ہمیں اور آپ کو نبی کی سفارش کا حقدار قطعی نہیں بنائیں گے، بلکہ نبی علیہ السلام کی سفارش سے دور کر دیں گے. حوض کوثر پر نبی علیہ السلام ہوں گے، لوگ وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے. اس حوض کوثر پر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. اور جو اس میں سے پانی پی لے گا، جس کو نصیب ہو جائے گا پانی، پھر وہ قیامت میں کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لم یظمأ ابدا، کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. آئیں گے کچھ لوگ، نبی علیہ السلام، فرشتے ان کو روک دیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے کہ تمہیں اس سے پانی نہیں ملے گا، تمہیں اس سے پانی نہیں ملے گا. نبی علیہ السلام دیکھیں گے سامنے کہ ان کو روک دیا جائے. وہ کہیں گے نبی علیہ السلام کہ ان کو کیوں روک رہے ہو؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو ان کو بھی میں اس حوض کوثر سے ان کو پانی پلاؤں، سیراب کروں. وہ فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر چہیتے حبیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور انتقال ہو گیا آپ کا، تو ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. اس دین میں جس دین کو رب نے مکمل کر دیا تھا آپ پر، بعد میں آ کر ان لوگوں نے کہا یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی بدعت حسنہ ہے، وہ بھی بدعت حسنہ ہے، یہ بھی نئی چیز اچھی چیز ہے، اسلام کی اچھی چیز ہے. یہ کہہ کر دین کے اندر بہت ساری نئی چیزیں داخل کر دی آپ کے جانے کے بعد. یہ لفظ سنتے ہی فرشتوں کا یہ جملہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے میری لائی ہوئی شریعت کو میرے بعد تبدیل کر دیا، وہ مجھ سے دور ہو جائے، اس حوض کوثر سے بھی دور ہو جائے اور مجھ سے بھی دور ہو جائے. بتائیے، یہ علماء کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی بھی تو نہیں تھی اس زمانے میں، یہ ٹائی، یہ کوٹ بھی تو نہیں تھا اس زمانے میں، یہ صدریاں بھی تو نہیں تھی، یہ کرتا پیجامہ بھی اس شکل کا تو نہیں تھا، یہ چشمے بھی تو نہیں تھے، یہ موٹر سائیکل بھی تو نہیں تھی، یہ ہوائی جہاز بھی نہیں تھا. کس عالم نے موٹر سائیکل پر چلنے کو دین قرار دیا؟ کس
عالم نے ہوائی جہاز پر بیٹھنے کو دین قرار دیا، نیکی قرار دیا؟ کس عالم نے ٹرین پر سوار ہو کر دلی اور بامبے جانے کو کہا کہ اس میں نیکیاں ملیں گی؟ تمہیں کس عالم نے کہا؟ اس کو دین تو نہیں بتایا نا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں گدھے پر سواری کی جاتی تھی اور سواریاں تبدیل ہوئی، اونٹ پر سواری کی جاتی تھی۔ آج نہیں کر رہا تو نہیں کر رہا، وہ دین تو تھا نہیں۔ جو سواریاں جیسے میسر ہوئی یہ دنیا کی ضروریات کے لحاظ سے، لیکن ان طرح کی مثالوں کو دیکھ کر لوگوں کو کیا کرا؟ ان بدعتوں میں ڈال دیا کہ جس میں ملوث ہو کر لوگ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بتائیے جو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا وہ کیا نبی علیہ السلام کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ اور نبی علیہ السلام جس کو اپنی زبان سے دھکار دیں کہ سوقن لمن غیر باتیں، میرے دین کو تبدیل کرنے والوں کا اس حوض کوثر میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے اور میری سفارش میں کوئی حصہ نہیں، تو کیا اس کی سفارش ہوگی؟ ان کی جانب سے نہیں ہو سکتی۔ لہذا دین کے اندر نئی ایجاد کردہ بدعتوں سے بچیے، یہ آپ کی زندگی کو بھی برباد کر دے گی اور آخرت بھی برباد کر دے گی۔ نبی علیہ السلام بین کل اذان، میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ ہمارے وہاں ماحول، جیسے میں نے مغرب کی نماز کا تذکرہ کیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، 10 سال مسلسل خدمت کی ہے، 10 سال مسلسل نبی علیہ السلام سے چمٹے رہے ہیں، اور ان کا دیکھا ہوا عمل، ان کی بتائی ہوئی باتیں نبی کے حوالے سے قطعی غلط نہیں ہو سکتی اور نہ شک جا سکتا ہے جس نے 10 سال خدمت کی ہے۔ کہا کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے، جب مغرب کی اذان مؤذن دیتا تو سارے صحابہ کرام کھمبوں کی طرف اتنی تیزی سے لپکتے کہ، اور کھمبے کی طرف کا تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ سترہ رکھا جاتا ہے، سامنے سترہ رکھا جاتا ہے تو کھمبے کی طرف فرقہ وہ رکھاتے ہیں، تو سارے صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آتا باہر سے مدینے کے اندر اور اس حالت میں صحابہ کرام کو دیکھتا تو وہ سوچتا کہ ارے یہ تو لگ رہا ہے مغرب کی نماز ہو گئی اور مغرب کے بعد کی سنت لوگ پڑھ رہے ہیں۔ من کثرت من یصلیھا، اتنی کثرت کے ساتھ مغرب کے فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے صحابہ کرام کہ اگر اجنبی شخص آ جاتا تو ایسا خیال کرتا کہ نماز ہو چکی ہے، فرض نماز ہو چکی ہے۔ تو لہذا ہمیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے اسلام لینا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے بڑی مشکل چیز ہے، دنیا کے فیلڈ اور دنیا کے میدان مشکل نہیں لگتے، تو ہمیں نبی کا دین ہی مشکل لگتا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے خود لی ہے۔ اور ایک حدیث نبی علیہ السلام یہ اعمال کے تعلق سے میں بیان کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عمر ابن خطاب رضی کے بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابی، وہ اور ان جیسے بہت سارے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اذا قام فی الصلاۃ، کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے، ہم نے کہا آپ میں کا کوئی وضو بناتا ہے، آتا ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، رفع یدیہ، حتی، کیسے کہتا ہے؟ رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کس طرح اٹھاتے ہیں؟ اٹھاتے کیسے ہیں؟ ایسے یا ایسے اپنے کانوں کو چھو کر؟ نہیں، یہ صفت صحابہ بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہ حتی یکون حذو منکبیہ، اللہ اکبر، یہ کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کندھا چھوٹے بھی نہیں ہے بلکہ کندھے کے بالکل ٹھیک سامنے دونوں ہاتھ نبی علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی ہیں، دوسری جگہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے ہیں، کانوں کی لو کے برابر، ایسے کانوں کو چھوتے بھی نہیں ہیں اور کانوں کے قریب بھی نہیں جاتے، کانوں کے برابر، کانوں کے ٹھیک سامنے، کانوں کی لو کے ٹھیک سامنے۔ یہ 2 طریقہ نبی علیہ السلام سے ہاتھ اٹھانے کا آیا ہے، یا تو کندھے کے برابر ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے یا تو کانوں کی لو کے سامنے بھی ٹھیک برابر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسے ہی نبی علیہ السلام جب رکوع جاتے تب ایسے ہاتھ اٹھاتے، رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اپنا اٹھاتے تب ایسا ہاتھ کرتے۔ اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے جو ہے بیان فرمایا۔ حسن بصری، جن کا نام ہم لوگوں نے بہت سنا ہے اور ان کی کرامتوں کا بھی قصہ لوگوں کے درمیان بڑا مشہور ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں جھوٹ ہیں، بہت ساری جھوٹ ہیں اور کچھ میں سچائی ہے۔ وہ حسن بصری رضی اللہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، تابعین میں سے ہیں، کہ میں نے نبی علیہ السلام کے جتنے صحابی کو دیکھا، جتنے بھی صحابی
جو نبی علیہ السلام ساتھی تھے، جتنے بھی ساتھی کو میں نے دیکھا ہے، سب لوگوں نے رفع یدین کیا ہے، سب لوگوں نے رفع یدین کیا ہے۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ علی ابن مدینی یہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ جانکار تھے، اعلم زمانہ، اپنے زمانے کے سب سے زیادہ جانکار۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو میں نے نہیں پایا کہ وہ بنا رفع یدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور امام بخاری کا اپنا قول یہ ہے، جن کی کتاب پر پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر صرف روئے زمین پر اگر سب سے صحیح کوئی کتاب موجود ہے تو بخاری ہے، امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسن بصری اور علی بن مدینی کا جو قول ہے، اس کی روشنی میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لم یثبت عن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یرفع یدیہ، کہ کسی بھی صحابی سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی رسول نے بنا رفع یدین کی نماز پڑھی ہو، بنا رفع یدین کی نماز پڑھی ہو، ایسا موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک چوراہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس چوراہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں، جہاں لوگ ہمیں شک و شبہ میں ڈال کر کہ تمہاری منزل اس راستے پر ہے، تمہاری منزل اس راستے پر، تمہاری منزل اس راستے پر ہے۔ ہماری دین کے لحاظ سے کوئی منزل نہیں، صرف ایک منزل ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما، کہ جو رسول نے کہا کہ میرا یہی سیدھا راستہ ہے، نہ اس میں 4 ہے، نہ 72 ہے، نہ 73 ہے۔ جہاں میری حدیث آ جائے وہی میرا دین ہے، جہاں رب کا فرمان آ جائے وہی اسلام ہے، وہی دین ہے، اسی راستے پر چل پڑو۔ پھر دائیں اور بائیں کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، اس کی طرف التفات کرو گے تو جس طریقے سے گناہوں میں ڈالنے کے لیے شیطان تمہاری رگوں میں خون سے بھی تیز رفتار میں دوڑ رہا ہے، ویسی معاملہ ان چوراہوں پر 4 راستوں کا ہوگا اور 72 اور 73 کا ہوگا۔ جہاں رسول کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میرا راستہ جہاں مل جائے وہاں چل پڑو۔ یہ نہ دیکھو کہ باپ نے نہیں کیا تھا، دادا نے نہیں کیا تھا، محلے والوں نے نہیں کیا تھا، گھر والوں نے نہیں کیا تھا، خاندان والوں نے کیا تھا۔ ہمارا دین ہمارے خاندان کا محتاج نہیں ہے، ہمارا اسلام ہمارے باپ دادا کا، ہماری نسل کا محتاج نہیں ہے، یہ احادیث کا محتاج ہے۔ ہم کوئی بھی عمل اسلام میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ احادیث رسول کا محتاج ہے، کسی عالم کے قول کا، کسی مفتی کے فتوے کا محتاج نہیں ہے۔ رب نے رسول کو معصوم بنایا ہے کہ وہی معصوم من الخطا ہے، ان سے ایک غلطی نہیں ہوگی، باقی ان کے بعد جتنے لوگ آئیں گے سب سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ ایک قول پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رسول کا راستہ کتنا اہم ہے اور طریقہ کتنا اہم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش تم پر ہو، قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش تم پر ہو، ہلاک کر دیے جاؤ آسمان کی جانب سے تمہیں۔ وجہ کیا بنے کہ میں کہتا ہوں کہ قال رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ قال ابو بکر و عمر، اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا، یعنی رسول علیہ السلام کے مقابلے میں تم ابو بکر اور عمر کو کھڑا کرتے ہو اپنی طبیعت کے مطابق۔ تو اگر تم ابو بکر اور عمر کو کھڑا کرو گے رسول کے مقابلے میں، رسول علیہ السلام کی احادیث کو ٹھکرانے کے لیے تم ابو بکر اور عمر کی عظمت پیش کرو گے کہ یہ اتنے عظیم تھے، یہ اتنے عظیم تھے، تو قریب ہے کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ تو بتائیے، جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے رسول علیہ السلام کے احادیث کے مقابلے میں، رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے مسئلے کے مقابلے میں کسی اور کا فتویٰ نہیں لیا جا سکتا، ابو بکر اور عمر کا نہیں لیا جا سکتا ہے، تو پھر دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو رسول علیہ السلام کے مقابلے میں جس کو کھڑا کیا جا سکے اور کہا جا سکے کہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، امام شافعی نے یہ کہا ہے ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، امام مالک نے یہ کہا ہے ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ان کو امام بنایا کس نے؟ ہم نے اور آپ نے نہ بنایا ہے، یہ علماء نے بنایا۔ اللہ نے تو کس کو امام بنایا تھا؟ رسول علیہ السلام کے امام بنایا تھا۔ صرف امام نہیں بنایا بلکہ امام الانبیاء بنایا، جو انبیاء کا امام، جو سارے انسانوں کا جو سردار، اس کو چھوڑ کر ہم کسی عالم اور امام کا نام لے کر اس کی حدیثوں کو، اس کے آیتوں کو، اس کے فرامین کو ٹھکرا دیں کہ نہیں ہمارے وہاں نہیں ہو رہا، اس میں نہیں کریں گے۔ تو جو اقوال میں نے پیش کیا ہے اور جو بدعت کا جو خطرناک انجام میں نے بتایا ہے کہ سفارش تو دور کی بات ہے، حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا جو لوگ دین کے اندر نئی بدعات ایجاد کرتے ہیں اور اسی پر جم جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام لوگوں کو اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بدعات اور خرافات اور شرک سے اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی نسلوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو دور رکھنے کی اور ان کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو اتباع سنت اصل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، جو رسول علیہ السلام سے محبت کا تقاضا جو ہے کہ ان کی باتوں کو پوری طریقے سے تسلیم کیا جائے اور پوری طریقے سے اپنی زندگی میں لایا جائے، نافذ کیا جائے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سچی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی سچی اتباع بھی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کرام کو معیار بنائیں اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے اس دین کو سمجھا، عمل کیا. اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بھی اسی بات کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ